امام مسلم روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حدیث قابل غور ہے، آپ کی ایک حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات آپ کی میرے گھر میں تھی، یعنی کہ دوسری بیویوں کے گھر میں نہیں تھی بلکہ میرے گھر میں تھی۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی اوپر والی چادر اتار دی جس کو بطور قمیض پہنتے ہیں، جوتا بھی اتار دیا، پھر لیٹ گئے، اور جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ بڑے آرام سے اٹھے اور آپ نے جوتے پہنے، چادر اپنی پہنی، دروازہ کھولا اور بڑی آسودگی کے ساتھ دروازہ بند کیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سمجھ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ سو رہی ہیں اور سیدہ عائشہ جاگ رہی ہیں، انہوں نے بعد میں یہ واقعہ بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل گیا، سیدہ عائشہ کہتی میں بھی اٹھی، میں نے بھی اپنے کپڑے پہنے، ان کے وہ کپڑے جو گھر سے باہر پہنتے ہیں، اور میں بھی نکلی، آپ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ آپ بقیع قبرستان میں پہنچے۔ یہ ہمارا موضوع ہے، قبروں کی زیارت کرنا۔ بقیع قبرستان میں پہنچے، اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام بقیع قبرستان کو بقیع قبرستان کہتے تھے یا بقیع الغرقد کہتے تھے، کہ وہاں پہ غرقد نامی درخت ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، جنت البقیع نہیں کہتے تھے۔ اس قبرستان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ جنت ہے، جو بھی فوت ہو گیا، جو بھی وہاں پہ دفن ہوا وہ جنت میں جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ عظیم قبرستان ہے اس لحاظ سے کہ اس میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد مدفون ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ بقیع قبرستان میں گئے، وہاں پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لمبی دعا کی، پھر ہاتھ نیچے کر دیے، پھر ہاتھ اٹھا لیے، پھر لمبی دعا کی، پھر ہاتھ نیچے کر دیے، پھر ہاتھ اوپر کیے، لمبی دعا کی، 3 بار آپ نے ایسا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس مڑے، سیدہ عائشہ کہتی میں بھی مڑی، آپ تیز ہوئے، میں بھی تیز ہوئی، آپ نے رفتار اور تیز کر دی، میں نے اور تیز کر دی، حتیٰ کہ میں آپ سے پہلے گھر میں پہنچ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ میرا سانس پھولا ہوا ہے۔ کہا عائشہ کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ عائشہ میرے پیچھے آئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا عائشہ کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں کوئی بات ہے، تم بتا دو گی ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ اللہ بتا دے گا، ابھی بتایا نہیں، ابھی معلوم نہیں۔ تب سیدہ عائشہ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ تو آپ کو کئی باتیں بتا دیتا ہے، جو بھی باتیں ہم آپ سے چھپائیں اللہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو پھر سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ گھر سے باہر نکلے تھے تو اس لیے میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ تو نے یہ سمجھا کہ تمہاری رات کی باری ہے اور میں تم پہ ظلم و زیادتی کروں گا، یعنی کہ کسی اور بیوی کے گھر چلا جاؤں گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے یہی سوچا تھا، اس لیے آپ کا پیچھا کیا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بقیع قبرستان میں گئے تھے۔ آپ نے کہا کہ جب تم لیٹ گئی تھی جبریل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بقیع قبرستان میں جائیں اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کریں، قبر والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم مل رہا ہے آپ کو، تو میں اس لیے گیا تھا۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی کیف اقول لہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام جب میں قبرستان میں جاؤں تو میں کیا دعا پڑھوں، وہاں پہ کون سے الفاظ کہوں؟ غور کیجئے گا، سوال کون کر رہی ہیں؟ خاتون۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا سوال کر رہی ہیں؟ میں نے وہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ اب غور کیجئے گا، آپ نے کیا بتایا؟ سورہ بقرہ پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا قولی، تو نے یہ الفاظ کہنے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ ان گھروں میں رہنے والوں، ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہر طرح کی تکلیف عذاب سے محفوظ رکھے، یہ دعا دینے کے لیے قبرستان میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے جو قبرستان میں پہلے جا چکے، اور ان پہ بھی رحم فرمائے جو بعد میں جائیں گے۔ اور ہم اگر اللہ نے چاہا کہ تو تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، جہاں تم پہنچے ہو وہاں پہ ہم بھی پہنچنے والے ہیں۔